أشهد أن محمدا رسول الله. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ؟ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر؟ وہ جب آئے گی قیامت ڈھانپ لے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ. یہ مضمون دیکھیے سورہ قیامت میں بھی آیا تھا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. پھر سورہ عبس میں آ چکا ہے. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ. یہاں دیکھیے وجوہ یومئذ خاشعہ. بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ذلیل ہوئے ہوئے، دبے ہوئے، جھکے ہوئے. عاملۃ ناصبہ. ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے، اس کا تکان کے اثرات ہے، ایگزاسٹڈ ہے. تصلیٰ نارا حامیہ. وہ داخل ہو گئے ایک تپتی ہوئی آگ میں، دہتی ہوئی آگ میں. تسقیٰ من عین آنیہ. انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع. نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کے لیے غذا مگر جھاڑ کانٹوں والی جھاڑیاں، یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع. نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے. یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کو تقویت حاصل ہو، یا یہ کہ کم سے کم بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے. ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں ہوگی. اب اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ. بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، جیسے کہ ناز و نام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے. لسعیھا راضیہ. وہ اپنی سعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی، سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا، اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے. لسعیھا. یہ انہی کی کوشش تھی، محنت تھی، لیکن آج اللہ نے قبول فرما دی. اولئک کان سعیھم مشکورا. وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ. ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا، اونچا. لا تسمع فیہا لاغیہ. اس میں وہ کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے. کوئی لغو بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے، تو اور تو کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام، یہ تو اس کا سوال نہیں. لغو بات بھی نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ. اس میں ایک چشمہ ہے جاری، چلتا ہوا، بہتا ہوا. فیہا سرر مرفوعہ. اس میں اونچے تخت ہیں رفیع. واکواب موضوعہ. اور آپ کھوڑے ہیں، کپس ہیں، جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے، بڑی عمدگی سے چنے ہوئے. وہ نمارق و مصفوفہ. اور قالین ہیں جو صف کے اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر. وہ ذرابی و مبسوسہ. اور مخمل کے نہالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ وہ آیات ہے قرآن کی جس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آبزرویشن، دیکھو اور پھر نتیجے نکالو. یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے. توہمات، ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں، نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے. یا تو وہی ہے، ریویلڈ نالج ہے جو اس میں ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے، وہ ماننی ہے. لیکن اس کے بعد اس سے مابرا کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں مانیں گے. وہ پھر ہونی چاہیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر اس سے اب دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو کیا یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے، ان کے جسم کی کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ. پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے، کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے. ان کے پاؤں ایسے بنائے کہ ڈھکتے نہیں ریت کے اندر. کیف خلقت والى السماء كيف رفعت. اور آسمان کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے. یہ اسٹرانومی والوں کا فیلڈ ہے، وہ سمجھے کیسے ہے یہ. وإلى الجبال كيف نصبت. اور یہ جو پہاڑ ہے یہ کیسے گاڑ دیے گئے، یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے، وہ اس پر تحقیق کریں. وإلى الأرض كيف سطحت. اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسی بچھا دی گئی ہے. ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجیے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف تو ہر کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون. ہر شے آیت ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں سب یہ ہرے ہرے پتے، جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس میں تو یہ میں سے ہر پتا ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا. اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ. آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھیسس کی فیکٹری ہے کہ جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے. وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے. پھر آپ لکڑی جلا کر نکال دیتے ہیں، یہ آگ کہاں سے آ گئی؟ وہی سولر انرجی، اس کی سورس وہی ہے. اور اس سولر انرجی کو، سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتا،
اور وہاں وہ عمل جاری، ہر پتا ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتھسس کی. تو بل بھی درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ خاص پس منظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں، لیلۃ الشتاء والصیف، اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا. جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے؟ اونٹ پر تو سوار ہیں، اوپر آسمان ہے، دانے بائیں پہاڑ ہے، نیچے زمین ہے. یہ چار چیزیں وہ تھی کہ جو ان کے لیے ہر وقت ہر آن ان کی نگاہوں کے سامنے. دیکھتے تو تم ہو، لیکن یہ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم. یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، یہ تم سے بھی دیکھ لیا. تم نے کیا دیکھا؟ دم چیز پیام شنیدی نہ شنیدی درخواست تو یک جلوہ آب ایک نہ دیدی. یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے، کوئی پیغام ہے اللہ کا. کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور تمہاری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے، جلوہ ربانی، روح ملکوتی بھی ہے. کبھی دیکھا ہے اس کو؟ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا. اس سے ذرا آگے بڑھو، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو. تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو، ان چیزوں کو آبزرو کرو، ان کی حکمتوں کو دیکھو، ان کو انویسٹیگیٹ کرو. اس میں قوانین فطرت جو ہیں، قوانین طبی ہیں، ان کا انکشاف ہوگا. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، تم ان کو ماسٹر کرو، ان کو استعمال کرو، ایکسپلائٹ کرو. یہ سارا کام تمہارے لیے ہے. تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی، پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا تمہارے لیے بنائی گئی. لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر لست علیہم بمسیطر. آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو ہدایت کے راستے میں. یہ آپ کا کام نہیں. الا من تولی وکفر، سوائے اس کے کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب. کیوں سب سے بڑا عذاب؟ رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بالکل اڑیا ہو کر سامنے آ جائے، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی انگلی اٹھ نہیں سکتی. اور جس طریقے سے آیات ربانیہ ہم نے پڑھ پڑھ کے سنا دی ہیں، اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کوئی خیر نہیں ان کے اندر. اب یہ شدید ترین عذاب کے مستحق ہیں. انا الینا ایابہم، اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہم حساب لے لیں گے. آپ اپنا کام کیے جائیے، جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجیے، باقی یہ ہم پر چھوڑیے. ذرنی والمکذبین، سمجھے، مجھے چھوڑ دیجیے، میں ان سے نمٹ لوں. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ مہلہم قلیلا. دیکھیے کس طرح سورہ تاریخ جو ختم ہوئی ہے کہ ایک ہی آیت میں مہلہم، آپ کو ان کو ذرا دیجیے، مہلت دیجیے. امہلہم دونوں سیغوں میں، باب تفعیل بھی اور پھر باب افعال بھی. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.